الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، طالب علم ساتھیوں، ہم آج کل جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ فضا اچھی نہیں ہے. یہ تو خیر فضا کا اچھا ہونا برا ہونا یہ کہاں تک ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے یا ہم کچھ کر نہیں پا رہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال صورتحال تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کا آنا اور پھر اللہ کی توفیق سے اس کے اوپر صبر کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا، یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نام مسلمانوں میں ہیں، مسلمانوں والے ہیں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو یقین ہے وہ نہیں ہے جو مطلوب ہے. ہمارے دعوے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے، لیکن جو محبت ہونی چاہیے وہ میرے دوستو ہم میں نہیں ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن العوام کی والدہ تھی. جب غزوہ احد میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگی ہوئی وہاں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور حضرت زبیر سے یہ کہا کہ انہیں روکو، اس لیے کہ یہ وہ حالت دیکھیں گی اپنے بھائی کی، پھاڑیں گی اور چیخیں گی، چلائیں گی. جب حضرت زبیر وہاں گئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ کہاں جا رہی ہو، رک جاؤ، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیم شہیم خاتون تھی، انہوں نے گھونسا مارا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ گر پڑے اور دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ نے مجھے گھونسا مارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا کہ جاؤ. اب یہ وہاں گئے ہیں، وہ قریب ہی پہنچنے والی تھی، ان سے یہ کہا کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہیں جاؤ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قدم آگے بڑھ چکا تھا
وہ قدم زمین پہ نہیں رکھا بلکہ وہیں سے پیچھے ہو گیا کہ اب حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ ایسے وقت میں خیال رہتا ہے جب بھائی کا پتہ چلے کہ وہ شہید ہو گئے اور ایسی حالت میں ہیں، اس وقت تو بڑی سے بڑی بات بھی اثر نہیں کرتی، اس وقت تو ہائے ہوئے کا معاملہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے غم کا اظہار کیا جائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کانوں میں پڑی کہ انہوں نے روکا ہے، تو پھر وہ قدم آگے نہیں بڑھا بلکہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ تھی میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت، اور ان کا کہنا ماننا دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو کسی کا ڈر ہو یا کسی سے محبت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیم الطبع، دنیا کے سب سے زیادہ جن کو یہ خطاب ملا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اب ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے پیار اور محبت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی۔ میں نے بنی اسرائیل سے متعلق ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ ہبریو زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل۔ اسر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، اور ایل کہتے ہیں بندے کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ ہم مسجد اقصی کہتے ہیں دور کی جگہ کو، اس زمانے میں یہ دور کی جگہ تھی، اور اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی تو آپ کو جو سفر کروایا اس کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، یعنی آپ کو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پر کی طرف، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کی طرف۔ تو مسجد اقصی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اقتدا فرمائی اور نماز ادا فرمائی۔ تمام انبیاء کا وہاں پر نماز ادا کرنا گویا کہ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ حق اصل میں تمہارا ہی ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ 75 سال ہو گئے، نظریات کی بنیاد پر 2 مملکت روئے زمین پر وجود میں آئیں، ایک پاکستان جس کا اصل مقصد اور جس کا اصل مطلب جو بتایا گیا وہ لا الہ الا اللہ تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے مطابق یہاں پر زندگی بسر ہوگی۔ نمبر 2 اسرائیل کی مملکت، جو ایک خاص طبقے کی ایما پر وہ قائم کروائی گئی زبردستی۔ بعض جگہ پر یہ لکھا ہے کہ اگر عرب ممالک مل کر تھوک بھی دیں تو بھی وہ ملک غرق ہو جائے گا، لیکن اسے دنیا نے جو اسلام دشمن عناصر تھے انہوں نے اسے اتنا چڑھایا، اتنا اس کو پنپنے دیا کہ اب وہ سب کی جڑوں کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ ہوا کیوں؟ اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جیسے بھی ہوا، یہاں پر جو اصل مطلوب ہے بتانا اور مقصود ہے بتانا وہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو ہمیں کرنا چاہیے جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن عقیدے کی وہ پختگی نہیں ہے جو مقصود اور مطلوب ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ جا کر لڑ نہیں سکتے، ہم ظاہر ہے کہ جا کر کوئی اور مدد کسی بھی طریقے سے مدد فراہم نہیں کر سکتے انہیں، تو اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ میں ابھی کہیں باہر تھا تو وہاں پر انہوں نے کھانے پہ بلایا تو گھر کا ماحول بڑا عجیب سا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا یہاں پہ، کیا بات ہے، خاموشی سی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں کچھ نہیں، اصل میں وہ 4 گھنٹے سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں، خیریت؟ تو کہنے لگے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم آیت کریمہ اور یا سلاموں کا ختم کر رہے تھے۔ تو میرے دوستو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ظاہر ہے، تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ختم کر لیں، فکر کر لیں، دعا کر لیں۔ اور یہ دعا ایسی چیز ہے
کہ یہ کام بناتی ہے دعا. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کتنے وقت میں ہم نے دعا کی ہے, کون سی نماز کے بعد ہم نے گڑ گڑا کے یہ دعا کی ہے یا آنکھ سے کوئی قطرہ نکلا. میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ کون سا رونگٹا ہمارا کھڑا ہوا کہ ہمارے بھائی مسلمان, چاہے ان کے اعمال کیسے بھی ہیں, یہ بھی ایک طرح سے یہ فتنہ انگیزی ہے کہ وہ اس طرح کی قوم ہے, وہ اس طرح کی قوم ہے, وہ جیسی بھی قوم ہے, اگر وہ یہ سوچیں کہ ہمارے باپ کا ہے یہ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ, ہم کیوں اس کے لیے لڑیں مریں کٹیں, اور سارے تو بے فکر ہو کے اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. اگر وہ یہ سوچیں تو وہ غلطی پر نہیں ہوں گے. اب ہمارا کام یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم آج سے یہ تہیہ کریں کہ کسی ایک وقت دن میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی نیت کر کے پڑھیں, اور اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے یہ دعا کریں, یا اللہ مسلمانوں پر وقت ہے, میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. یہ صہیونی طاقتوں کا ایک ایجنڈا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ ملکوں کو ملاتے ہیں اپنے ساتھ, اور ایک ایک کر کے اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ملک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. موغدیشو صومالیہ سے یہ کہانی شروع ہوئی, بوسنیا ہرزیگوینیا ہمارے سامنے ہیں, چیچینیا ہمارے سامنے ہیں, اور یہ یہاں انڈونیشیا کے قریب تبتی علاقے یہ ہمارے سامنے ہیں. اسلامی ممالک ایک ایک کر کے, پہلے عراق کو انہوں نے تباہ کیا, کویت کے اوپر چڑھائی کی, سارے اسلامی ممالک ان کے ٹارگٹ پہ ہیں. یہ پوری ایک لڑی ہے, زنجیر ہے اسلامی ممالک کی. اس کے درمیان میں 2 ممالک حائل ہیں, ایک اسرائیل اور ایک بھارت. یہ دونوں اور یہ اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلامی دنیا کو پنپنے نہ دیں. اور ہم لوگ ہمارے مانگنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, اللہ سے رجوع کرنا, رجوع اللہ یہ کامیاب کرے گا. اور یہ نہ سوچیں کہ ہماری تعداد 2 ارب ہے, بڑے بڑے اللہ والے مانگیں گے. کبھی کبھی ہم جیسے گناہگار کی اللہ تبارک و تعالی سن لیتے ہیں, گڑ گڑائیں تو, روئیں تو, مانگیں تو. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ ابکو, رویا کرو تم دعا مانگتے ہوئے. تو حضرت سعد کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے رونا نہیں آتا. میں بارہا یہ بات بتاتا ہوں, اور بار بار عرض کرنے کا مطلب یہ میرے دوستوں کہ کبھی نہ کبھی تو عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں توفیق دے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد ابکو فإن لم تبکو فتباکو, اگر رونا نہ آئے کم سے کم رونے والی کی شکل تو بنا لیا کرو تم. جب رونے والوں کی شکل بناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پہ پیار آئے گا, اور جب اللہ کو پیار آئے گا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میرے دوستو, ہمیں اللہ کا پیار کیسے لینا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹنا کیسے ہے, اس کو سیکھنا پڑے گا. اس کو سیکھنے کی یہ محنت ہے. یہ محنت ایسے ہے کہ اپنا دل لگانا, قرآن پڑھنے میں اپنا دل لگانا, اللہ اللہ کرنے میں دل لگانا. اور جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا شروع میں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم یہ تو کر سکتے ہیں میرے دوستو کہ ٹی وی کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیں, میچ نہ دیکھیں. یہاں پر مفتی صاحب بیان کرتے ہیں, انہیں کہیں کھانے پہ بلایا, مجھے وہ صاحب بتا رہے تھے جنہوں نے بلایا, کہنے لگے انہوں نے مجھ سے بھرائی ہوئی آواز میں یہ کہا, کہنے لگے کہ میں کھانے پہ نہیں آ سکتا. کہنے لگے خیریت ہے, کیوں نہیں آ سکتے, آپ پریشان لگ رہے ہیں. کہنے لگے فلسطینی بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, دعوت کھانے کا دل نہیں چاہ رہا. میرے دوستو یہ بھی جذبہ ہے. ہماری شب و روز میں کوئی کمی آئی ہو, ان سے نفرت کا اظہار کریں, اور مسلمانوں سے محبت کا اظہار تو کریں. دعا کر سکتے ہیں دعا کر لیں, نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھ لیں, ذکر اذکار کر سکتے ہیں وہ کر لیں ان کی طرف سے. یہ نہیں کر سکتے, کم سے کم ان کی کھانے پینے کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیجئے کہ نہیں کھائیں گے, ہم کون سے مر جائیں گے, گھر کی دال روٹی کھا لیجئے. یہ ایک لسٹ ہے, وہ کہیں سے لے لیں, سب کو معلوم بھی ہے. یہ جتنے بھی انگریزی برانڈ کے نام ہیں, میکڈونلڈ ہے اور KFC ہے, اس طرح کی چیزیں, پیزا ہٹ ہے, ان سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں, اور پرہیز کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں, وہ یوسف علیہ السلام کو جب بیچ رہے تھے تو ایک بڑیا نے بھی قیمت لگا دی, تھا کچھ بھی نہیں اس کے پاس, تو کسی نے پوچھا کہ تو نے قیمت کیسے لگا دی,
کہنے لگی کہ میں نے قیمت صرف اس لیے لگائی ہے کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی لکھا جائے، کل جب یہ ہوگا کہ اس کو خرید رہا تھا کوئی تو میرا نام بھی ہو۔ کبوتر چونچ میں ایک قطرہ لے کے آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو چونچ میں قطرہ کیوں لے کے آیا، تو ابراہیم پر جو آگ بھڑکی ہے اس کو وہ تو نہیں کر سکتا؟ تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ بھڑکی ہے اس کو بجھانے والوں میں میرا بھی کہیں نام آ جائے، میں اس لیے قطرہ لے کے آیا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔